حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایک طرف ہمارے پڑوسی ملک میں سیلاب کے بہت برے حالات، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں اپنے مومنین بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے مسلم برادران. دوسری طرف آج ایران کی ایک علمی عظیم شخصیت، معلم اخلاق جناب آیت اللہ محمد علی ناصری کی رحلت. گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر آقا ناصری کی روح کو ارسال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلسل قرآن مجید کے سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 23 کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کریم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سید الشہداء نے کیا کیا میدان کربلا میں؟ ایک محدود سرزمین، ایک معین وقت کہ آج بھی امام عالی مقام کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کی یاد منانے والے ہیں، اور ہر آزاد ضمیر انسان سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو خراج عقیدت پیش کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے.
بڑی فضیلت ہے امام علی مقام کی، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے جب کبھی تمہیں مولا امام حسین کی یاد آئے تو صرف ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلا پہنچنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ میں روایت پیش کروں، روایت طولانی ہے۔ عن الحسین ابن سویر قال، راوی کہتے ہیں کہ کنت انا و یونس بن ذبیان والمفضل بن عمر و ابو سلمۃ السراج جلوسا عند ابی عبداللہ، یہ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھٹے امام کی خدمت میں۔ وکان المتکلم منا یونس، ان تین لوگوں میں گفتگو کون کر رہا تھا؟ یونس ابن ذبیان امام علی مقام سے روبرو تھے۔ وکان اکبرنا سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یونس کی عمر ہم میں زیادہ تھی، حفظ مراتب کا بھی خیال رکھا گیا ہے یہاں پر۔ فقال له جعلت فداک انی کثیرا ما اذکر الحسین علیہ السلام فای شیء اقول، میری جان آپ پر قربان، اگر ہم اپنے آقا حسین کو زیادہ یاد کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں، ہمارا ورد زبان کیا ہونا چاہیے؟ فقال قل صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، مولا فرماتے جب کبھی آقا حسین کو یاد کرنا چاہو، میرے جد مظلوم کو یاد کرنا چاہو تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ فإن السلام یصل الیہ من قریب ومن بعید، توجہ کیجیے گا کیونکہ یہ تحفہ سلام امام حسین کی خدمت میں قریب سے بھی پہنچتا ہے اور دور والوں کا بھی سلام پہنچتا ہے۔ یہ بسا اوقات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زیارت کے لیے پہنچتے ہیں سرزمین ولایت نجف اشرف یا مشہد مقدس غریب طوس کی زیارت کے لیے یا حرم معصومہ قم میں یا دیگر عتبات عالیات میں، تو ہماری تمام تر کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنے آپ کو زری تک پہنچا دیں۔ دھکا لگ رہا ہے، دوسروں کو زحمتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ظاہری جسمانی وجود کا پہنچانا ضروری ہے؟ نہیں، اگر صدق دل سے انسان چند قدم کے فاصلے سے بھی امام علی مقام سے رابطہ برقرار کرے گا تو اجر و ثواب وہی ہے۔ لیکن آدمی یہی کہتا ہے کیا کریں، دل نہیں مانتا ہے، کربلا تک جائیں اور جانے کے بعد زری نہ پکڑیں۔ میں روایت پیش کروں، روایت کہتی ہے آنے والا یمن کی سرزمین سے آ رہا ہے، نبی اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر بیت الشرف میں معین وقت تک وہ رکا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ پیغمبر خاتم جب بیت الشرف سے باہر نکلے تو ایک جملہ کہا، انی اشم روح الرحمن، مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے دست دب جوڑ لیا، اے اللہ کے رسول یہاں تو کوئی نہیں، یہ رحمانی خوشبو کس کی ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ آنے والا آیا تھا، اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا ہے۔ کون تھا؟ اویس قرنی۔ لہذا شاعر نے کہا کہ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ امیر المؤمنین نے یہی تو فرمایا ہے کہ کیسی زندگی بسر کرو، ان متم بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم، مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں، اور جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم کربلا نہیں پہنچ پائے ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، اربعین کے موقع پر سفر نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے وطن میں رہ کر کے صدق دل سے 3 مرتبہ امام حسین کو تحفہ سلام روانہ کریں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلائے معلیٰ پہنچنے کے بعد اجر و پاداش ملا کرتا ہے۔ امام حسین نے قربانی دی کیوں کر؟ اس کا ایک جو ریزن اور جو ایک سبب بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ تاکہ امام سخت سے سخت حالات میں لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا سکیں۔ حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہو جائیں، آج حالات ہم سب کے لیے کتنے پرخطر ہیں، کتنے دشوار ہیں، کتنے دشوار مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، آپ سب کے پیش نظر ہے۔ ہر طرح کی مشکلات، مہنگائی کہاں پر ہے، بے روزگاری کہاں پر ہے، دھرم کے نام پر ستایا کتنا جا رہا ہے، اذیتیں کتنی دی جا رہی ہیں، جمہوریت کے نام پر جمہوریت کا خون کتنا کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ لیکن کیا ان سخت حالات میں انسان نا امید ہو جائے اور پھر
یہ گلہ کرنا شروع کر دے اور کہنا شروع کر دے ہم مر جائیں تو اچھا ہے، نہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں تمام تر مصیبتوں کے باوجود کیوں کر اپنے آپ کو مرکز امید سے وابستہ رکھا۔ اللہم انت ثقتی فی کل رجاء، خدایا فی کل بلاء ورجاء فی کل شدہ، خدا تمام مصیبتوں میں میری تکیہ گاہ تیری ذات ہے، تمام پریشانیوں میں میری توجہات کا مرکز ذات خداوند سبحان، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور پھر امام علی مقام کو سب کچھ معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امام جب خیمے سے آخری خدا حافظی کر رہے ہیں تو خیام حسینی میں موجود افراد خانوادہ نبوت کو خطاب کر کے کہتے ہیں استعدوا للبلا، آمادہ ہو جاؤ بلاؤں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، امتحانات کے لیے۔ اور پھر نفس المحموم جیسی معتبر کتاب کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں سَيُنَجِّيكُم مِّن شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيُعَذِّبُ عَادِيكُمْ بِأَنْوَاءِ الْبَلَاءِ۔ امام علی مقام کس حد تک مطمئن ہے، مولا فرماتے ہیں تمہارے دشمنوں کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ بعد واقع عاشوراء یہ جتنے بدبخت افراد تھے یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ مثلا عمر سعد کے لیے امام کی پیشین گوئی تھی، بد دعا تھی، نفرین تھی کہ اللہ تجھے تیرے بستر پر موت دے، اسی عالم میں موت آئی ہے، بہت دن زندہ نہیں رہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح امتحانات کے بعد رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے استاد اپنے شاگرد کی علمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ تم اچھے نمبروں سے پاس ہوگے، اسی طرح امام حسین نے زینب و ام کلثوم اور افراد خانوادہ نبوت کے صبر و حوصلے کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اللہ تمہارا حافظ ہے، اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا ناصر ہے۔ سوال کہ آخر آج نا امید ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ایک اہم وجہ ہے نا امیدی کی گناہ۔ لیکن میرے عزیزو آپ انصاف سے بتائیے کیا حور سے بڑا گناہ کسی کا ہے؟ لیکن حور اتنے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود کہاں آتا ہے؟ سرکار سید الشہداء مولا امام حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے۔ مولا بھی یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، کربلا کو پریکٹیکل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ فرض کیجئے ہم دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، ہم دو پڑوسیوں میں لڑائی ہو جائے، دو مومنوں میں لڑائی ہو جائے، دو انسانوں میں لڑائی ہو جائے، تو اب ہم نہیں، غلطی تم نے کی تھی، ہم اس سے کیسے مل لیں؟ جانے قربان کیجئے سید الشہداء امام علی مقام پر جب حور آیا ہے، پٹیاں باندھ کر آیا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام علی مقام نے ایک لمحہ ایک جملہ نہیں ارشاد فرمایا ہے، حور تو ہی تو وہ تھا جو خیام میں بچوں کی صدائے العطش بلند کرنے کا ذریعہ بنا۔ امام نے نہیں کہا ہے، امام نے گلے لگا لیا انت حر فی الدنیا والآخرہ، حور تو آزاد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جہاں بھی کوئی خطا کار اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سامنے آ جائے تو اب وہاں ٹال مٹول کرنے کی گنجائش بلکہ اسے اپنے گلے لگانے کی گنجائش ہے۔ جناب حور آئے ہیں سید الشہداء کی خدمت میں، اور حور نے اپنی ہجرت کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ ہجرت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہجرت کبھی ہجرت مکانی ہوتی ہے، مثلا انسان آپ کے مدراس سے اٹھے اور بنگلور میں جا کر کے شفٹ ہو جائے، انڈیا سے اٹھے یو کے میں شفٹ ہو جائے۔ کبھی یہی ہجرت ظلمت سے نور کی طرف ہوتی ہے، گناہ سے ثواب کی طرف ہوتی ہے۔ حر نے جو ہجرت کی ہے میدان کربلا میں وہ جہالت سے علم کی طرف ہجرت کی ہے، ظلمتوں سے نور کی جانب ہجرت کی ہے، بے بصیرتی سے بصیرت کی جانب ہجرت کی ہے، اور ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب تک زندہ رہو تب تک اپنے آپ کو مہاجر بناؤ، کبھی اپنی جہالتوں کا خاتمہ کرو، کبھی اپنی بے بصیرتی کو بصیرتوں میں تبدیل کرو تاکہ تم بھی واقعی میں مہاجر اللہ کا مصداق قرار پاؤ۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، لو مومنو حر لشکر کفار سے نکلا،
یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا، یاقوت چمکتا ہوا کحسار سے نکلا، دین کفر سے چاند ابر سے گل خار سے نکلا، یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے، ہر رات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے۔ ایک رات میں کیسی قسمت تبدیل ہوئی ہے، تو ہر نے نہ امید نہ ہونے کے بجائے اپنے آپ کو پر امید بنایا۔ دوسری وجہ جو نا امیدی کی ہے وہ ہے زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کا شکست سے دوچار ہونا۔ ہم نے ایک جوان سے ملاقات کی یو پی میں، آئی ایس آفیسر سے، مومن جوان، شاید عمر میں مجھ سے بھی کم۔ میں نے کہا بھائی کیسے اس منزل تک پہنچ گئے؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے، حوصلہ بخش۔ اس جوان آفیسر کا یہ جواب تھا کہ ہماری قوم کے بہت سارے افراد جاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، لیکن جب ایک مرحلے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہیں سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر انسان کسی دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے تو کیا اپنے گھر میں بیٹھ جائے؟ اگر گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی تو کیا تعلیم کی راہ میں اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائے؟ اگر بزنس نہیں چل رہا ہے تو کیا انسان پھر اپنی قسمت کا رونا روئے؟ سخت سے سخت حالات میں کیسی ہی شکست کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں روایت پیش کروں، روایت کہتی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، توجہ کیجئے گا میرے عزیز، اہم پیغام ہے۔ مولا امام صادق کا دور ہے اور مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو جعفر طیار۔ ان کا بزنس ٹھپ ہو گیا، کاروبار حیات ٹھپ۔ آتے ہیں مولا کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا بہت پریشانی کے دور سے گزر رہا ہوں، البتہ جب کبھی رزق و روزی کے راستے بند ہو جائیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ حق اللہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، حقوق الناس کی رعایت کر رہا ہے یا نہیں۔ مرحوم کمپانی رضوان اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ شیخ محمد تقی بہجت جیسے عالم و عارف کے استاد، علامہ طباطبائی کے آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا میں کیا کروں، سارے راستے بند ہیں، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پیسے نہیں آ رہے ہیں۔ مرحوم کمپانی نے سوال کیا تھا یہ بتاؤ حقوق الناس ادا کرتے ہو، حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہو؟ جی ہاں۔ کہا نہیں غور کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کیے؟ وہ آنے والا جوان کہتا ہے ادا تو کیے، لیکن ایک روز میری بیوی اور میری ماں میں کہا سنی ہو گئی، جو عام طور سے گھروں کا ایک سسٹم ہے، اور کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر مفصل گفتگو کروں گا۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ماں بزرگ ہے، گھر کی بڑی ہے، صاحب تجربہ ہے، اسے ٹوکنے کا حق ہے، لیکن ماں اگر یہ توقع کرے کہ ہماری بہو جو ابھی جوان ہے، جو نئی نسل کی ہے، اس کا لائف اسٹائل وہی 40 سال پہلے والا ہو تو ممکن نہیں ہے۔ اور آج کی لڑکی اگر یہ تصور کرے نہیں بزرگوں کو کچھ ٹوکنے کا حق نہیں، تو یہ بھی خام خیالی ہے، یہ بے تربیتی کا نتیجہ ہے۔ میں اکثر ایک بات اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، متفق ہونا نہ ہونا آپ کا کام ہے، کہ ہمارے بزرگوں کو اپنے گھروں میں اپنے آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ بنانا چاہیے۔ جب ضرورت ہو تو نظارت کرو، اور جب بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو تو ٹوک دو۔ روایت اس ضمن میں بھی ہے، مثلا روایت کہتی ہے کہ نبی خاتم جو دیر تک بیت فاطمہ میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے، تا دیر گفتگو کرتے تھے۔ ایک روز شہزادی کونین کے بیت الشرف میں پہنچے ہیں پیغمبر خاتم، نبی اعظم کی نگاہ پڑی کہ گھر میں ایک گران قیمت پردہ آویزاں ہے۔ البتہ روایت پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پردہ اچھا نہ ہو، ہماری بیڈ شیٹ اچھی نہ ہو، ہاں ہرگز ذہن میں مت ہے۔ پیغمبر خاتم نے جیسے ہی گران قیمت پردہ دیکھا، نبی اعظم گھر سے بغیر کچھ بولے ہوئے، لیکن چونکہ شہزادی کونین رسالت شناس تھیں، مزاج نبوت کو جانتی تھیں، روایت کہتی ہے بی بی دو عالم نے فوراً پردہ اتارا، غلام کو دیا، لے جاؤ بابا کو دو، بابا سے کہنا اسے فروخت کر دیں، جو قیمت ملے اسے غربا میں تقسیم کر دیں۔ پیغمبر نے ٹوکا نہیں تھا۔ اگر ہمارے گھر کے بزرگ بھی ذرا سی باتوں پر ٹوکنا کم کر دیں تو بہت سارے مسائل۔ ہم صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ جوانوں کو ان کے جینے کا ادھیکار ملنا چاہیے،
انہیں ان کا رائٹ ملنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ کیا کہا اس جوان نے مرحوم کمپانی سے کہ میری ماں اور میری بیوی میں تکرار ہوئی، میری ماں غلطی پر تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا ہو جاتا ہے آپ جب دیکھیے تب ٹوکنے لگتی ہیں۔ اور یہ جملہ بھی میرے استاد کا ہے کہ اگر کبھی ذوی الحقوق آپس میں ٹکرائیں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو فوراً آپ قضاوت نہ کیجیے، ماں اور بیوی میں لڑائی ہو جائے تو فوراً قضاوت نہیں کرنی ہے، دو خونی رشتہ دار آپس میں جب ٹکرا جائیں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ راستہ چینج کر دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے۔ مرحوم کمپانی کہتے ہیں تم نے غصہ کیا تو کیا تم نے اپنی ماں سے معافی مانگی؟ وہ کہتا جی ہاں۔ کیسے معافی مانگی؟ میں نے اماں سے کہا اماں غلطی ہو گئی۔ اماں نے معاف کیا؟ کہاں سر ہلا دیا تھا۔ کہا ایسے نہیں، جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چومو، پیشانی کا بوسہ لو، ہاتھوں کو چومو اور پھر کہو اماں اس روز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ جاتا ہے، جانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ وہی کرتا ہے جو مرحوم کمپانی نے تاکید کی تھی، پیروں کا بوسہ لیا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، پیشانی کو چوما ہے۔ اب ماں مسکراتی ہے اور کہتی ہے میں نے آج تیری خطا کو معاف کیا ہے۔ رزق و روزی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ابو جعفر طیار امام صادق کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا رزق و روزی کے راستے بند ہیں۔ مولا نے اسے ایک نماز تعلیم دی اور ایک دعا تعلیم دی ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ پڑھنا جب اپنی دکان پر جانا کہ توجہت بلا حول منی ولا قوہ ولکن بحولک وقوتک۔ یہ ایک جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ امام سجاد نے جو رسالۃ الحقوق لکھا ہے، ان 51 حقوق میں امام سجاد نے ہر حق کے بعد میں کیا کہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ انسان کو کبھی اپنی ذات پر غرور نہ پیدا ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ مولا تعلیم دیتے ہیں کہ میری اپنی قوت کچھ نہیں ہے، خدا جو کچھ ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ ابرؤ الیک من الحول والقوت الا بک فانت حولی ومنک قوتی۔ جو کچھ میرے پاس طاقت و قوت ہے تیری دی ہوئی۔ اللہم فرزقنی من فضلک الواسع رزقا کثیرا طیبا وانا خافض فی عافیتک فانہ لا یملکها احد غیرک۔ یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ ابو جعفر طیار کہتے ہیں میں نے امام صادق کی تعلیم کردہ روش کے مطابق نماز ادا کی، دعا پڑھی، اپنے دکان کے شٹر کو کھول دیا۔ دینے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا، مہینوں سے کاروبار بند تھا، نا امیدی کا شکار ہو کر آیا تھا کہاں؟ در امام صادق پر۔ مولا نے کیا نسخہ تعلیم دیا؟ کبھی کبھی انسان خدا سے لو لگائے، پڑھے نماز شب، پڑھے قرآن مجید کی آیات کو، پھر خدا سے دعا طلب کرے، یقین جانیے دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ابو جعفر طیار کہتے ہیں میں نے دکان کی صفائی کی، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ادھر سے ایک ٹھیلے والا گزر رہا تھا معمولی سامان لے کر کے۔ وہ آنے والا ٹھیلے والا کہتا ہے کہ بھائی کیا تم اپنی دکان کا آدھا حصہ مجھے کرائے پر دے دو گے؟ آج آیہ کریمہ آپ نے خطبہ جمعہ میں سنی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو باتقوا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، پھر انسان محسوس بھی نہیں کرتا، تصور سے بالا تر انسان کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے نمونے اس سلسلے میں ملیں گے، حتیٰ علماء کی مدد کی ہے چوہوں نے بل سے نکلنے کے بعد، آپ کو حیرت ہوگی، پڑھیے آپ۔ ابو جعفر طیار آمادہ ہو گئے، آدھی دکان کرائے پر دے دی اس کو، دوستی بڑھی، رفاقت بڑھی۔ اب ابو جعفر طیار کہتے ہیں کیا تم اپنے سامان میں سے کچھ سامان مجھے دے سکتے ہو کہ میں بیچوں، فروخت کروں، اور جو فائدہ ملے ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں؟ تیار ہو گیا وہ۔ کہاں کچھ نہیں تھا، کہاں کرایہ دار بھی مل گیا، پارٹنر بھی مل گیا، کہاں اس نے اپنا سامان بھی ابو جعفر طیار کو دے دیا، اور پھر ابو جعفر طیار کو اللہ نے رزق میں اتنی برکت دی کہ ابو جعفر اس پیسے سے 12 حج بیت اللہ الحرام کے لیے گئے۔ نا امیدی میں امید کی کرن کس نے جگائی ہے؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ وہی روزانہ کا معمول۔ مثلا خواتین گھر میں اکثر طبیعت ان کی اچاٹ ہو جاتی ہے، صبح میں اٹھنا، بچوں کو تیار کرنا، گھر کی صفائی کرنا، دن کا کھانا پکانا، شوہر کو رخصت کرنا، اور پھر مہمان نوازی کرنا، پھر بچوں کو آنا، پھر ان کا ڈریس تبدیل کرنا، پھر ان کو سلانا، پھر ان کا ٹیوشن، پھر ان کی ڈائری، پھر ان کا ہوم ورک۔ ہم مردوں کا بھی یہی ہے،
پورے ہفتے صبح میں اٹھ کر کے آفس جانا ہے، شام میں آنا ہے، گھر کا سامان لانا ہے، پھر سو جانا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ روزانہ کے معمولات بھی انسان کی زندگی میں کبھی کبھی نا امیدی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ جانے قربان جائیں سید الشہداء امام حسین پر، کہ جس حسین کی مجلسوں میں آنے کے ذریعے روزانہ کے معمولات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم عام طور سے اپنے گھروں میں کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ بیوی سے، بچے سے، ماں سے، باپ سے، بھائی بہن سے، اعزا اقربا سے، لیکن ایک فرش عزا پر جب انسان آتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو کتنے افراد سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج دنیا میں اخوت، برادری، ایمانداری، دیانتداری، عبادت، بندگی، تلاوت، سخاوت، شجاعت کچھ نظر آ رہا ہے تو صدقہ ہے قربانی ہے سید الشہداء مولا امام حسین کا۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، میں نے گزارش کی تھی کہ شہید مطہری کو پڑھیے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک فارسی زبان کی شاعرہ گزری ہے پروین اعتصامی، ان کی غزل سے ایک تمثیل کو بیان کیا اور اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، ہر آرٹسٹ، ہر فنکار، ہر ہنرمند، ہر کلاکار، ہر اچھا تصویر کلک کرنے والا، ہر اچھا فوٹوگرافر، ہر کیمرہ مین، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے فن و ہنر کو دیکھ کر کے لوگ اس کی تعریف کریں۔ یہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ خطیب خطابت کے وقت چیختا ہے، چلاتا ہے، رانے پیٹتا ہے، لوگوں سے داد کا مطالبہ کرتا ہے، شاعر ایک ایک مصرے کو بار بار پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ لوگ دیکھیں، سنیں اور اس کی تعریف کریں۔ پروین اعتصامی نے لکھا ہے اپنی شاعری میں کہ ایک آرٹسٹ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چلو کوئی آرٹ بناتے ہیں، کوئی اچھا نقش و نگار کپڑے پر سجاتے ہیں۔ اس نے پارچہ لیا، سوئی دھاگا لیا اور پھر ایک شمع کو روشن کیا، اور پھر وہ آرٹسٹ بیٹھ جاتا ہے اس شمع کے مقابل میں، اور بیٹھنے کے بعد اب اس نے گلبوٹے بنانے شروع کیے۔ رات گزر گئی، سفیدی سحری نمودار ہونے کو ہے، اب وہی انسانی فطرت اس کے اندر جولانی مار رہی ہے کہ کوئی دیکھے اور تعریف کرے۔ لیکن جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ آرٹسٹ تو اسے کوئی نظر نہیں آتا جو اس کے فن و ہنر کو دیکھ کر کے کہے بھائی بڑا خوبصورت نقشہ بنایا ہے، گلبوٹے بہت پیارے ہیں۔ تھک ہار کے وہ آرٹسٹ بیٹھ جاتا ہے اسی شمع کے سامنے جو اس نے رات میں روشن کی تھی، جس میں ذرا سی رمق حیات باقی ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے وہ شمع۔ اب یہ آرٹسٹ کہنا شروع کرتا ہے شمع کو خطاب کر کے، اے شمع ذرا دیکھ یہ گلبوٹے کتنے اچھے ہیں، رنگوں کا انتخاب کتنا پیارا ہے، نقش کتنا حسین ہے۔ لکھا ہے پروین اعتصامی نے، وہ شمع جو اب تک خاموشی سے سن رہی تھی اچانک گویا ہوئی اور بولتی ہے، اے آرٹسٹ تیری آرٹ بہت اچھی ہے، تیرا ہنر بہت اچھا ہے، تیرا فن بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھ اگر میں نے اپنے وجود کو جلا کر خاکستر میں تبدیل نہ کیا ہوتا تو تیری انگلیاں زخمی ہو جاتی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگر سید الشہداء مولا امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی شہادت کے ذریعے اپنی شمع وجودی کو راہ خدا میں قربان نہ کیا ہوتا تو نہ آج آدمیت ہوتی، نہ آج انسانیت ہوتی، نہ آج اخوت ہوتی، نہ آج امانت داری ہوتی، نہ آج دیانتداری ہوتی۔ دنیا میں جہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صدقہ ہے قربانی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ وگرنہ کس میں مجال ہے کہ یہاں سے اٹھے لکھنؤ اور جانے کے بعد کسی مومن کے گھر میں یوں ہی گھس جائے۔ یہ ہم جیسے افراد ہیں مولا امام حسین کی محبت میں جب آتے ہیں تو آپ پذیرائی بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ہم بھی دھڑلے سے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے حب الحسین یجمعنا، محبت امام حسین نے ہمیں یکجا کر دیا ہے۔ کیا کالہا، کیا گورا، کیا عرب، کیا عجم، سب ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ تو روزانہ کے معمولات بھی انسان کو کبھی کبھی نا امید بناتے ہیں، لیکن روزانہ کے معمولات میں انسان اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اسے فرش عزائے امام حسین کا اہتمام کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی نا امیدی کا سبب قرار پاتی ہے ایک اہم چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک دوسرے سے مقایسہ کرنا۔ آج کے دور میں
یہ مقایسے والی چیز نے ازدواجی زندگیوں میں رخنا ڈال دیا ہے، طلاق کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر اشتباہ نہ کروں تو رئیس البائزین کا یہ جملہ ہے علی اللہ مقامہ کہ لڑکی امیر گھر کی ہو یا غریب گھر کی ہو، وہ اپنے امیر شوہر کے سامنے فرمائشات کی ایک طویل فہرست پیش کر دیتی ہے کہ یہ لانا ہے، اب اس لڑکے کو لا کر کے پیش کرنا ہے، اگر نہیں لائے گا تو جیتے جی اس فرمائشات کی فہرست کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ نہیں، ابھی بات آپ کے لیے واضح نہیں ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے۔ فرض کیجئے ہمارے عزیز برادر، خدا آپ کو سلامت رکھے، مولانا نقی صاحب ہماری دعوت کرو، ہم وتھ فیملی آئیں، تو جب ہم واپس جائیں گے تو جانے کے بعد لکھنؤ پہنچ کر ہم اتنا ہی کہیں گے بھائی بڑا اچھا کھانا بنایا تھا، لیکن جو خاتون خانہ ہے وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرے گی، اس کا اور آگے کا کیا ہوگا کمنٹ؟ خاتون خانہ کیا کہے گی؟ یہ عام خواتین کا رویہ ہے، وہ تو یہی کہیں گی کہ آپ نے ان کا ڈائننگ ٹیبل دیکھا تھا، آپ نے ان کے گھر کے پردے کے کلر دیکھے تھے، آپ نے ان کا فریج دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا ان کے گھر کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، مثال کے طور پر۔ ان چیزوں نے سماج میں نا امیدی پیدا کر دی ہے۔ اگر انسان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا اگر اللہ نے سلیمان جیسے پیغمبر کو مالدار بنایا ہے تو ایوب جیسے پیغمبر کو فقر و تنگدستی کا شکار بنایا ہے۔ تو اگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایک جیسے نہیں ہیں تو سماج میں تمام افراد ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کی سیلری 10,000، کسی کی 20,000، کسی کی 50,000، سب ایک جیسے اگر ہو جائیں گے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ نظام کائنات کو درہم برہم نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے محنت و مشقت کے بعد ہمیں جو مل جائے اسی پر ہمیں اور آپ کو راضی ہو جانا ہے۔ کبھی کبھی انسان نا امید ہوتا ہے موت کے ڈر کے سبب۔ عام طور سے جو سننے میں آیا ہے کووڈ میں گزشتہ 2 برسوں میں بہت سارے لوگ جو موت کے گھاٹ اترے ہیں وہ ڈر کے سبب۔ بہرحال جو ان وباؤں اور بلاؤں کے تحت اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بعض روایات کی روشنی میں انہیں شہداء کا درجہ دیا گیا ہے، معبود ان سب کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو اللہ صبر دے۔ تو کیا موت سے ڈرنا ہے؟ قرآن مجید میں میرے عزیزو توجہ کیجئے گا 1400 آیات ہیں موت کے موضوع سے مربوط۔ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں اللہ نے موت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ موت، عذاب، آخرت، جہنم، جنت، دوزخ، سوال جواب، برزخ، کہیں نہ کہیں تذکرہ ہر صفحے پر آپ کو ملے گا۔ پھر موت سے کیسا ڈرنا؟ بہت سارے افراد دنیا میں نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مر جائیں تو بہتر ہے۔ کیا یہ کہنے کا حق ہے؟ دیکھیے یہ مائک جو میرے سامنے ہے، جب تک کمپنی نے نہیں بنایا تھا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کمپنی نے اسے وجود عطا کیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے اور رسپانسبلٹی ہے کہ میری آواز کو آپ تک منتقل کرے۔ اللہ نے جب تک وجود نہیں دیا تھا ہمیں اور آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب پیدا کر دیا ہے تو مقصد خلقت کو پورا کرنا ہوگا۔ ایک زمان جاہلیت کا شاعر ہے، نامی شاعر ہے، نام ہے ابو العلاء معرہ۔ میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کسی مجلس میں کہ 2 جگہوں پر مرنے والے کی موت کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کون سی ہے؟ جب انسان بغیر امام کی معرفت حاصل کیے مر جائے۔ دوسری جگہ جہاں بغیر وصیت لکھے مر جائے۔ مدراس میں پڑھ چکا ہوں میں کسی مجلس میں۔ ابو العلاء معرہ اپنی زندگی سے بڑا نا امید تھا، اس نے ایک وصیت کی۔ یہ وصیت کرتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر پتھر نصب کیا جائے جس پر لکھا ہوا ہو ہذہ جنایت ابی وما جنیت باحد۔ میرے باپ نے شادی کی، مجھے پیدا کیا، میں اپنی باپ کی شادی کا نتیجہ ہوں، جنایت کار میرا باپ، نہ میں نے شادی کی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے۔ یہ کون سا انسان ہے جو اپنی زندگی میں دنیاوی حیات سے نا امید ہے؟ تو موت کا ڈر انسان کو نا امید بنا دیتا ہے۔ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر کربلا کو ہم نے پڑھا ہے تو جناب قاسم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ الموت عندی احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ واقعی یہ دنیا ہم جیسوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان صرف اس بات کو تصور کر لے کہ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ آپ سوچئے اتنے لوگ مرتے ہیں، ہم لوگ تشریح ہوتے ہیں، آج تک آپ نے دیکھا کسی میت کے ساتھ اس کی کوئی مادی چیز رکھی گئی ہو؟ کوئی ایک کے ساتھ خالی ہاتھ انسان آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔
ہاں وہاں کی جو حیات ہوگی وہ حیات ابدی حیات ہوگی۔ مالک کہتا ہے سورہ مبارکہ انبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ دائمی زندگی لے کر نہیں آئے ہیں، آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب آپ جائیں گے تو ان کفار و مشرکین کی کیا حیثیت ہے، انہیں بھی ایک نہ ایک دن مالک کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر مالک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کا ادامہ ہے، مالک کہتا ہے ہم انسان کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے۔ تو ہمیں اپنی دنیاوی حیات میں نا امید بہرحال نہیں ہونا، ہاں ایسے کاموں کو انجام دینا ہے جو ہماری حیات طیبہ کا سبب قرار پائے۔ سورہ نحل میں مالک کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت۔ حقوق نسواں والے آ کے سن لیں، قرآن مجید نے مرد و زن کو ایک ردیف میں رکھا ہے۔ عمل صالح کرو گے ہم تمہیں حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ عمل صالح، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا پرخلوص انسان کون ہے۔ مجلس پڑھنے والا سوچتا ہے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ سوسخان سوچتا ہے ہمارا عمل صالح ہے۔ چائے پلانے والا سوچتا ہے ہمارا عمل صالح ہے۔ مائک لگانے والا سوچتا ہے ہمارا عمل صالح ہے۔ ماتم کرنے والا سوچتا ہے ہمارا عمل صالح ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے عمل صالح کے لیے چند شرطوں کو بیان کیا ہے میرے عزیزو۔ ان میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے گا، لوگوں کی واہواہی کے لیے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے۔ اگر انسان کسی کام کو انجام دے تو وہ عمل سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ عمل صالح کی میں گزارش کروں گا اپنے ان بزرگوں سے، واقعی میں اکثر اشکبار ہو جاتا ہوں، آنکھیں میری آنسو بہنے لگتے ہیں آنکھوں سے۔ اتنا اچھا ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے بعد کے لیے بھی نسلوں کو تیار کیجیے۔ جب تک یہ آپ کا ہنر نسلوں میں برقرار رہے گا تب تک آپ کا عمل صالح رہے گا، اور آپ کی حیات طیبہ کا مصداق رہے گی۔ وگرنہ آج کے دور میں جو پڑھنے کا انداز ہے، جو اشعار کے انداز ہیں، جو ہندی اور رومن انگلش میں پڑھنے کا انداز ہے، اس کو آپ جیسے بزرگ منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ چلے جائیے یورپین ممالک میں، سرجن ایک محدود عمر تک آپریشن کرتا ہے اور جوانی میں ہی سرجری چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے لیکچر کی جانب، اپنے بعد کی نسل کو تیار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اس چیز کی جانب معمولاً توجہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے علوم، بہت سارے ہمارے فنون، بہت ساری ہماری مہارتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسے زندہ رکھنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا اور اپنے بعد کے لیے سنتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، سن لیجئے، اسی لیے کہا گیا ہے ایک شخص جسے من بعد موتہ، مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں گی چند چیزیں، ان میں کیا ہے؟ قرآن مجید جو اس نے پڑھا ہو، درخت جو اس نے لگایا ہو۔ درخت لگانے کی جانب ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا۔ جب تک یہ درخت باقی رہے گا ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ پانی کا انتظام کرنا، گزشتہ زمانے میں صدیوں قبل کنویں کھودے جاتے تھے، آج اگر ایک سمرسیبل لگوا دیا، کسی غریب کے گھر میں پانی کی سبیل کا انتظام کر دیا تو ثواب رہے گا۔ اور انہی چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ جو شخص اپنے بعد کے لیے کسی سنت حسنہ کو چھوڑ کر جائے۔ لہذا سنت حسنہ کو چھوڑنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ نے جو ہمیں علوم دیے ہیں، فنون دیے ہیں، مہارتیں دی ہیں، اسے اپنے بعد والوں تک منتقل کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان نا امید ہوتا ہے امکانات کی کمی کے سبب۔ البتہ فرض کیجئے ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان کا ایک ہاتھ قطع ہو جائے اور جدا ہو جائے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں خود ہو سکتا ہے اس کا اپنا دوش ہو، اس کا اپنا قصور ہو۔ اسپیڈ لمٹ ہے 80، چل رہے 120 کی اسپیڈ سے۔ ایسے میں اپنی توجہات کا مرکز کسے قرار دینا؟ ذات خداوند سبحان کو۔ ایک روایت بہت دلچسپ نظر آئی، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ توجہ کیجئے گا۔ مولا امیر المؤمنین مسجد میں پہنچے ہیں، مسجد الحرام میں، کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جو خدا کی بارگاہ میں بہت ہی اچھے انداز سے دعا کر رہا ہے۔ دیکھیے دعا کا بھی سلیقہ،
روایت کہتی ہے مولا امیر المؤمنین ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کی دعا کو سننے لگے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خدایا میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے، اور تو نے خود حکم دیا ہے کہ میزبان کو اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو میزبان ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا کہ آج کی رات مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما۔ وہ خدا سے اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، میں مہمان تو میزبان، آج تجھے میری مہمانی کرنی ہے اور میزبانی کے فرائض انجام دینے ہیں۔ میزبانی کا فریضہ کیا ہے کہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ روایت کہتی ہے وہ جوان دعا کر کے چلا گیا۔ مولا امیر المؤمنین نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب سے فرمایا، خداوند کریم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم اور آپ دعا کرنا نہیں جانتے ہیں۔ مثلا روایت کہتی ہے مولا امیر المؤمنین پہنچے مسجد میں، کیا دیکھا؟ ایک شخص دعا کر رہا، اللہم انی اعوذ بکا من الفتن، خدایا میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں آزمائشوں سے۔ امیر المؤمنین پیچھے پہنچے، اس کے شانے پر ہاتھ مارا، کہتے ہیں یہ دعا مت کرو، اللہم انی اعوذ بکا من الفتن۔ پھر کیا دعا کریں؟ مولا امیر المؤمنین کہتے ہیں اگر خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا ہے تو عرض کرو، اللہم انی اعوذ بکا من مضلات الفتن، خدایا میں تیری بارگاہ میں ان فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو ہمارے پائے سے بات میں لغزش پیدا کرنے۔ نہیں اور سناؤ آپ کو، روایت کہتی پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور پیغمبر خاتم نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ پہلی صف میں بیٹھنے والا ایک جوان نبی کے خطبے کو سن کر ڈر گیا، اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا میں ناتواں ہوں، میرے اندر تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، مجھے موت دینا چاہے موت دے دے، مجھے بیمار کرنا چاہے بیمار کر دے۔ روایت کہتی ہے دعا اس نے مانگی، گھر پہنچا مریض ہو گیا، آئندہ روز جب نماز میں نظر نہیں آتا پیغمبر نے کہا وہ جوان کہاں ہے؟ سب نے جواب دیا وہ مریض ہے۔ پیغمبر اس کی عیادت کے لیے پہنچے، نبی اعظم فرماتے ہیں کل تک تو ٹھیک تھا، آج اچانک تیری طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ وہ کہتا ہے اے نبی خدا میں نے خود خدا کی بارگاہ میں اپنی بیماری کا مطالبہ کیا ہے۔ جانے قربان جائیں، پیغمبر نے نصیحت کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے جوان کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے جو خدا سے اپنی بیماری کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اگر تجھے دعا کرنی تھی تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو پہلے دن کیا دعا کی؟ خدایا میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ دوسرے دن وہ پھر دعا خدا کی بارگاہ میں کہتا یا عزیزا فی عزک، پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کر رہا ہے، اور پھر خدا سے عرض کرتا خدایا میں آج کی شب تجھ سے جہنم سے رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ چلا گیا۔ امیر المؤمنین پھر اپنے اصحاب سے کہتے ہیں آج بھی اس آنے والے کی دعا قبول ہے۔ تیسرے دن مولا پہنچے تو اب یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، خدایا میں 4000 درہم کا مقروض ہوں، مجھے 4000 درہم دے دے، میں مہر ادا کروں گا، میں قرضہ ادا کروں گا، میں ضروریات زندگی کو پورا کروں گا۔ اب مولا امیر المؤمنین پیچھے سے اس کے سامنے آئے اور مولا اسے متوجہ کرتے ہیں تیری 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، لیکن اگر تجھے اس تیسری دعا کی قبولیت چاہیے تو تجھے مدینے میں میرے دروازے پر آنا پڑے گا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کسی سے پوچھ لینا ابو طالب کے لال علی مرتضیٰ کا گھر کہاں ہے۔ یہ جوان پہنچتا ہے۔ اس موقع پر امیر المؤمنین نے جناب سلمان سے سوال کیا، سلمان نبی نے جو باغ مجھے دی تھی ذرا اس کی قیمت لگاؤ۔ 12000 درہم میں وہ باغ فروخت ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین 4000 درہم اس کو دیتے ہیں اور باقی 8000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی امید کا مرکز ذات خداوند سبحان کو قرار دے اور پھر توسل کرے تو کہاں؟ در اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر پہنچے اور پہنچائے اپنے آپ کو کہاں؟ امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین علیہم السلام تک۔ عزیزان گرامی، اس امید کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، جسے آج موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ انسان پھر کبھی بھی زندگی میں پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سوچئے جناب یعقوب 30 برس مسلسل گریا کرتے رہے، حوصلہ نہیں آ رہے، ہمت نہیں آ رہے، حوصلہ شکنی کے مرحلے تک نہیں پہنچے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ جناب یعقوب نے 30 برس انتظار کیا، نا امید ہو کر بیٹھے نہیں ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی امید کا مرکز ذات خداوند سبحان کو قرار دیا ہے۔ بار بار کہتے تھے یا بنی اذهبوا، پڑھیے گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کو،
या बनी इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी वला तयअसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई और मायूस नहीं होता है। यही हमने करबला में देखा है। इमाम हुसैन के सामने सारी मंजिलें आई। कल मैंने आपके सामने पेश किया, अबू बकर इब्न अब्दुर्रहमान मखजूमी, अबू सईद खिदरी, बुशर इब्न गालिब, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मुती, अब्दुल्ला इब्न उमर, उम्मे सलमा, मोहम्मद हनफिया, हर एक मशवरा दे रहा है, मौला बच जाइए, करबला के हालात अच्छे नहीं हैं। मौला को मालूम है सकीना को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मौला को मालूम है सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ डाली जाएंगी, सब कुछ मालूम है, लेकिन मौला इमाम हुसैन ने अपनी तवज्जुहात का मरकज़ उन नाउम्मीदी के आलम में भी किसे करार दिया? ज़ात खुदाबंद सुब्हान को। या फिर एक और जो उम्मीद रखने का फ़ायदा है वो ये कि इंसान फिर मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, कोशिश करता है, वो हारता नहीं है। सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में मालिक कहता है मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अल्लाह से मुलाकात का मुश्ताक होता है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसे अमल सालेह करना चाहिए। मुझे याद आता है हमने इस्तिफादा किया है उस्ताद मोहतरम जनाब आयतुल्लाह मुजतहिदी तेहरानी रिजवानुल्लाह ताला अलैह से, तेहरान में मुकीम थे, मुअल्लिम अखलाक थे। उन्होंने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो एक मरतबा नमाज जाफ़र तैयार पढ़ो, और उनकी ताकीद में एक ताकीद ये भी है कि मुनाजात खम्से अशर में से कम एक बार उस मुनाजात को पढ़ो जो मुनाजातुर राजीन के नाम से है। किसकी मुनाजात है वो? उन अफराद की जो ज़ात खुदा से उम्मीद लगाने वाले हैं। कभी भी इंसान ना उम्मीदी का शिकार नहीं होगा। या फिर इस्तिकामत पैदा होती है जब इंसान ज़ात खुदा से उम्मीद लगाता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरना नहीं, मलाइका का नुज़ूल होगा। आप सोचिए जनाब बिलाल क्या यूं ही अल्लाह को अल्लाह मान लिया था? नहीं, अल्लाह को अल्लाह की तरह माना था। कितनी सजाएं दी जा रही हैं बिलाल को? सिर्फ एक सदाए तकबीर बुलंद करने के नतीजे में, सिर्फ एक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के नतीजे में बिलाल को खौलते जैतून के तेल में डाला जाता है, बिलाल के पैरों में रस्सियां बांधी जाती हैं, कूचों में घसीटा जाता है, अरब की संगलाख वादियों से जकड़ा जाता है। किस लिए? ताकि बिलाल अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दें। लेकिन जनाब बिलाल ने तमाम तर मुसीबतों को बर्दाश्त किया और ना उम्मीद नहीं हुए। नतीजा क्या हुआ कि आज एक अरसा गुजर गया है, सुन्नत बिलाल जारी सारी है, और मुअज्जिन जब सदाए तकबीर बुलंद करता है तो हर एक अपने आप को दौड़ाता है मस्जिद की जानिब, अल्लाह की इबादत के लिए, फरीज़े नमाज की अदायगी के लिए। ये सिर्फ अजान नहीं है, बल्कि उस बिलाल की सदाए बाज़गश्त है जिसकी शिकायत लोगों ने नबी आज़म से की थी। लोगों ने यही तो कहा था कि इनका शीनकाफ दुरुस्त नहीं है। पैगंबर ने कहा था तुम बिलाल की ज़बान से निकलने वाले सीन और शीन में फंसे हुए हो। सीन व बिलाल इन शीनुन इंदल्लाह, जब बिलाल अपनी लड़खड़ाती ज़बान से सीन अदा करते हैं तो कुदरत को वो शीन सुनाई देता है। खुदा सिद्क़ नीयत को जानने वाला है। मेरे अजीज़ों, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा अपने बरादर की मौजूदगी में, ये जो हम और आप दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरि सुरूर, ये कब पढ़ी जानी चाहिए? माह मुबारक रमज़ान में इसका पढ़ना मुस्तहब है, हर नमाज के बाद। साल भर के लिए पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये दुआ हमारे मोमिनीन को याद हो सकती है तो वो दुआ जिसको पढ़ने की ताकीद है साल भर, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ व बुअदल मासिया व सिद्क़न निय्या, ये दुआ हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? जिसको पढ़ने की साल भर ताकीद है। अगर वो याद कर सकते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। सिद्क़ नीयत जिस दिन हमारे यहाँ पैदा हो गई तो हमारा हर अमल क़ुर्बतन इलल्लाह होगा, फिर अज्र व सवाब ज़ात परवरदिगार से हमें और आपको मिलने वाला है। ज़हनी सुकून अगर चाहिए तो इंसान को खुदा से लौ लगानी होगी। यही दुआ कुमैल जिसका मैंने कल तज़किरा किया, इसका जुमला क्या है? इरहम मर्रासु मालिहिर रजा, खुदाया उस बंदे पर रहम कर जिसके पास जो कुछ है वो उम्मीद के सिवा कुछ और नहीं है।
خدایا ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب انسان نا امیدی کے ساحل تک پہنچے اور پھر اپنے آپ کو امید تک واپس لے آئے تو یقین جانے کہ اللہ اس کے ہاں مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ سال بھر جب بچہ محنت کرتا ہے اور آخر میں جب رزلٹ آتا ہے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، اس کے والدین کا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن سال بھر محنت نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا، اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو یقیناً اسے پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک روایت پیش کروں گا اس بچے ہوئے وقت میں اور بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کی روایت میں امید کے 3 نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ کس طرح نا امیدی میں لوگوں نے اپنے آپ کو امیدوار بنایا ہے، تو اللہ نے کہاں سے انہیں دیا جہاں تک عام انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے کن لمن لا ترجو ارج منک لما ترجو فإن موسى بن عمران خرج یقتبس لأہل نارا فکلمہ اللہ عز وجل فرجع نبیا۔ پہلی ذات موسیٰ کلیم اللہ کی، کیا ہے ماجرا؟ جناب موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ رات کے سناٹے میں صحرا اور بیابان سے گزر رہے ہیں، شدید ٹھنڈک کا موسم ہے۔ موسیٰ کی بیوی کو درد ذہ شروع ہوا، پریگننٹ تھی۔ جناب موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا ذرا ٹھہرو، ہم آگ کا انتظام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ آگے بڑھتے گئے، زوجہ یہاں رکی ہوئی ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، یہاں تک کہ کوہ طور پر پہنچ گئے اور آواز قدرت آئی فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ گئے تھے تو یوں ہی گئے تھے آگ کی تلاش میں، لیکن اتنا منزل پروردگار سے نزدیک ہو گئے کہ اللہ نے کلیمیت بھی ادا کی اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کا درجہ بھی دیا اور وہ عصا بھی دیا جو بہت سارے کام معجزے کے طور پر انجام دیتا تھا۔ نا امیدی میں امید کا ایک فائدہ یہ موسیٰ کی ذات میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ وَخَرَجَتْ مَلَكَةُ سَبَا فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ، دوسری ذات ملکہ سبا جناب بلقیس۔ کبھی پڑھیے آپ انبیاء کرام کی زندگی کو، میں جو کسی مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی تحفہ ملے تو فوراً قبول نہیں کر لینا چاہیے، بالخصوص جو ہمارے ذرا مالی اعتبار سے پریشان مؤمنین ہیں کہ کہیں سے کمبل مل رہا ہے فوراً لیے چلے جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے آ کہاں سے رہا ہے، وہ دیکھنا ضروری پیسہ مل کہاں سے رہا ہے، پیسہ مل کہاں سے رہا ہے۔ آج آپ نے خطبہ جمعہ میں واقعی اچھی باتیں سنی۔ برطانیہ سے پیسہ چلتا ہے اور 17-18 وسیلوں سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک معمولی سے عزادات تک، 17 واسطوں سے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ گفٹ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ البتہ اچھی چیز ہے، تحفہ دینا چاہیے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دے، اور جب ایک جوان اپنی زوجہ کو تحفہ دے، مثلا انگوٹھی لا کر دے، تو گھر کے بزرگ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم عادت خراب کر رہے ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا اب تک؟ بعض جگہوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی روزانہ تم اپنی بیوی کے لیے تحفہ کیوں خریدتے چلے جا رہے ہو؟ کبھی ماں کے لیے خرید لیا، کبھی باپ کے لیے خرید لیا، کبھی زوجہ نے اپنے شوہر کے لیے کوئی تحفہ خرید لیا۔ تحفہ دینا چاہیے، تحفہ لینا چاہیے، لیکن یہ تحفہ کبھی کبھی انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مثلا یہی جناب سلیمان، جب بلقیس اپنے کارندوں سے کہتی ہیں کہ سلیمان بار بار توحید کا پرچار کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ سارے حالی موالی جتنے تھے سب نے کہا چڑھائی کر دی جائے، حملہ کر دیا جائے۔ بلقیس عقل مند تھیں، اپنی عقل کو استعمال کیا ہے جناب بلقیس نے۔ بلقیس کہتی ہیں نہیں، بلقیس کہتی ہیں ان کے لیے ایک بڑا تحفہ تیار کیا جائے۔ اب سوچئے ملکہ سبا اگر کوئی تحفہ دیں گی وہ بھی جناب سلیمان کو، تو تحفہ کتنا بڑا ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو گویا یہ ہماری بات ماننے والے ہیں، لیکن سلیمان نبی خدا تھے، عبد محض پروردگار تھے۔ سلیمان نے بلقیس کے تحفے کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر جناب بلقیس جب آئی ہیں جناب سلیمان کے پاس تاکہ گفتگو کریں، مناظرہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، آئی ہیں تو عام ملکہ بن کر آئی تھیں، لیکن جب بزم سے اٹھی ہیں تو زوجہ جناب سلیمان بن کر اٹھی ہیں۔ کیا ان کے ذہن میں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا؟ کہاں سے امید کی کرن جاگی ہے؟
ذات پروردگار سے وابستگی کے نتیجے میں پرچم توحید کے نیچے آ گئی ہیں۔ اور پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَخَرَجَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الْعِزَّةَ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ، جادوگر فرعون کے ظاہری اور تصوراتی عزت کے دام فریب میں گرفتار ہو کر کے یہ اعلان کر رہے تھے بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، خدا کی فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہم غلبہ پانے والے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ سے مقابلہ ہوا تو فرعون کو چھوڑ دیا، بلکہ کس پر ایمان لے کر آئے؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پاک پروردگار پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ نا امیدی میں امید کا یہ نمونہ ہے جسے پیش کیا امیر المؤمنین نے۔ جناب یوسف کی زندگی کو پڑھیے، یہ جو ہم کبھی کبھی اپنے جیسے انسانوں کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جناب یوسف کیا ملتا ہے؟ جناب یوسف ایک بار ہنس رہے ہیں، فرشتے نے سوال کیا بھائی ہنس کیوں رہے ہو، ہنس کیوں رہے ہو؟ یوسف کہتے ہیں اللہ نے مجھے 11 بھائی دیے تھے، میں یہی سوچتا تھا جس کے 11 بھائی اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے انہی بھائیوں نے مجھے لا کر کنویں میں ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے خدا سے توجہ ہٹی تو یوسف کہاں پہنچ گئے؟ یہ یوسف زندان میں ہیں، اور جب زندان میں کسی کی رہائی ہوتی تو کہتے ذرا سورس لگانا تاکہ میری بھی رہائی کا سامان فراہم ہو۔ آسمان سے فرشتہ آیا، چونکہ یوسف تم نے خدا سے لو نہیں لگائی بلکہ اپنے جیسے ایک عام معمولی قیدی سے سورس اور سفارش کی تاکید کی، لہذا اللہ نے تمہاری مدت قید میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نمونے کس لیے؟ تاکہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو نا امید نہ ہونے دیں۔ کربلا کا سب سے اہم پیغام ہے کہ ہمیشہ پر امید رہو، ہمیشہ پر امید رہو۔ اور ہم کیوں کر نا امید ہوں جبکہ ہمارا وقت کا امام پس پردہ غیبت ہے، جس کی آمد کا ہم سب کو انتظار ہے، جو آئے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، جو آئے گا تو امنیت اپنے اعلیٰ معراج پر ہوگی، جو آئے گا تو ہر طرف عدل ہی عدل نظر آئے گا، جو آئے گا تو کہیں غربت نہیں ہوگی، جو آئے گا تو کہیں جہالت نہیں ہوگی۔ آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس عشرہ مجالس کے جو بھی بانی حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، جو مومنین جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بس عزیزان گرامی، مسلسل آپ حضرات مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، مصاب ہو رہے ہیں، اور یہ واقعی توفیق ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین کے لیے نکال سکے۔ بڑی مظلومیت کی زندگی امام حسین کی، اور پھر یہ مظلومیت کا سلسلہ بعد شہادت بھی جاری رہا ہے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے آج جناب رباب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رباب جن کے لیے امام حسین نے کہا تھا مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں میری زوجہ رباب موجود ہو۔ جب 11 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے تو لکھا ہے علماء نے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ساری بیویاں ایک ایک جنازے تک پہنچ گئیں، لیکن 2 خواتین ایسی ہیں جو کہیں نہیں گئی ہیں۔ ایک ذات ہے جناب زینب کبریٰ کی، دوسری ذات ہے جناب رباب۔ پہلے زینب آگے بڑھی ہیں، ماجائے حسین تک پہنچی ہیں اور گریہ کیا ہے، ماں کی وصیت کو یاد کیا ہے۔ شہزادی کونین کی وصیت تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا، امیر المومنین سے کیا فرمایا تھا حبیب دو عالم نے؟ سادات تشریف رکھتے ہیں، غسلنی وکفنی وحنطنی ودفنی باللیل، اور پھر کہا تھا وبکنی وبکلی یتاما، اے ابو الحسن آپ مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا، میرے کمسن یتیموں پر بھی گریہ کیجیے گا۔ حسن کا نام لیا، حسین کا نام لیا، زینب و ام کلثوم کا نام لیا، اور پھر خصوصی تاکید کی اے ابو الحسن میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے گا۔ جناب زینب گریہ کر رہی ہیں اور پھر جناب رباب آگے بڑھی ہیں۔ رباب نے اپنے آپ کو مولا امام حسین تک جب پہنچایا ہے تو زار زار گریہ
اور پھر رباب نے بڑھ کر کے ایک جملہ کہا ہے، آقا ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، سر پر چادر موجود نہیں ہے، وگرنہ اسی چادر کو آپ کے لیے کفن بنا دیتی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا جب رہائی کی نوید اسے سنائی دیتی ہے تو اس موقع پر آپ سب نے سنا کہ جب امام سجاد نے جناب زینب کو آ کر بتایا ہے کہ سواریاں آمادہ کرائی جائیں، ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، ساری بیویاں نظر آ گئیں، سب سوار ہو گئے، لیکن نہیں نظر آئیں تو جناب رباب امام سجاد نہیں فلاغر و ناتما کمزور قید خانے شام کے ایک گوشے میں آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے زینب کیا دیکھا کہ رباب خستتن ایک ننھی سی قبر سے اس طرح لپٹی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے۔ اور پھر جب امام سجاد نے کہا ہے، جناب زینب نے کہا ہے بھابھی رباب سواری آمادہ ہے، رباب تڑپ گئی تھی، شہزادی رباب مدینے جا کر کیا کرے گی، میرا شوہر کربلا میں مارا گیا، میرا لال اصغر کربلا میں دفن کیا گیا، میری لاڈلی سکینہ زندان شام میں دفن کر دی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا ہے، کربلا میں جناب رباب کسی بھی صورت قبر امام حسین سے جدا نہیں ہو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی مجھے یہی چھوڑ دیا جائے، میں آقا حسین کی قبر پر مسلسل اپنے آنسوؤں کے ذریعے پانی کا انتظام کرتی رہوں گی۔ اور جب یہ جناب رباب مدینے کی سرزمین پر پہنچی ہیں تو ایک عہد چونکہ انہوں نے کر رکھا تھا آقا حسین سے، یہی تو کہا تھا چونکہ آپ کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے، جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ رباب مسلسل دھوپ میں بیٹھتی ہیں، گرم پانی استعمال کرتی ہیں۔ ایک دن جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، اے سید سجاد اپنی ماں رباب کو سمجھاؤ۔ رباب کے پاس امام سجاد پہنچتے ہیں، لیکن جناب رباب امام حسین سے کیے گئے وعدے کی تکرار کرتی ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد، میں نے تمہارے بابا امام حسین سے، آقا حسین سے، اپنے سید و سردار سے یہ وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی کبھی بھی دھوپ کے علاوہ کہیں اور نہ بیٹھوں گی، لیکن اب امام سجاد کا لہجہ بدلا، میں امام وقت ہونے کے ناطے آپ سے تقاضا کر رہا ہوں۔ ایک طرف سے سید سجاد نے سہارا دیا، دوسری جانب سے جناب زینب نے سہارا دیا۔ جناب رباب کو اٹھایا ہی تھا کہ امام سید سجاد نے فوراً کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں، میری اماں رباب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک۔ الہی بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود اس روئے زمین پر جہاں بھی عاشقان امام حسین ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پڑوسی ملک میں سیلاب زدگان کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما۔ معبود ہم سب کو انسانیت کا درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے جو مومنین مریض ہیں ان سب کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ ہمارے جوانوں کو دن دنی رات چوگنی راہ علم و عمل میں ترقی کرامت فرما۔ ہمارے جملہ مومنین، علماء، فاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنی
محافظ کربلا جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھا، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔